آج کی اس ویڈیو میں جو MCQs میں شیئر کروں گا یہ MCQs بیسڈ پریپریشن ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، اس لیکچر سے پہلے ہم نے 2 لیکچرز اپلوڈ کری ہے، یہ ہمارے ساتھ 3rd نمبر لیکچر ہے، وہ کچھ ایکسٹرا کرنا پڑے گا۔ اسی لحاظ سے میں نے جو بک ہے کلاس 9 کی بک شروع کری تھی، ہم نے اس میں ایکسرسائز کری تھی، لیکن آج سے میں ایسی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا جس میں جو ٹیکسٹ ہے وہ میں خود ریڈ کروں گا، اور اس سے جو MCQs بنتے ہیں وہ MCQs میں آپ کے لیے بناؤں گا۔ اور یہ جو MCQs ہے یہ SST جنرل کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ KPPSC ہے، اور KPPSC یہ ایگزام جو ہے یہ انتہائی ٹف لیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ کمپٹیشن زیادہ ہے۔ پچھلے 3 سال سے ہمارے ساتھ ویکینسیز اناؤنس نہیں ہو چکی ہے، تو اس لیے کمپٹیشن بھی زیادہ ہے، اور KPPSC جو ہے یہ کمیشن کا ایگزام ہے، تو یہ ہم سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہم ویل پریپیئرڈ ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں جو MCQs میں شیئر کروں گا یہ MCQs بیسڈ پریپریشن ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا۔ تو ان میں جو ٹاپکس کور ہوں گے وہ یہ نیچے والے ٹاپکس ہے۔ ایک ہے پارٹ آف اسپیچ، دوسرا ہے ناؤن ٹائپس، پھر فریز ٹائپس، پھر سنونیم اور اینٹونیم، اور پھر ڈیفیکلٹ ورڈز میننگ، یعنی جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہوتے ہیں ان کی میننگ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اس لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ نے یہ بات ضرور یاد رکھنی ہے کہ ہم نے سیلوس بیسڈ جو پریپریشن کرنی ہے، یہ سارے کے سارے سیلوس ہمارے ساتھ یونٹ نمبر 1 میں ہے۔ تو اس کے بعد جو بھی MCQs بنے گا تو پارٹس اسپیچ کے ہمارے ساتھ 5 to 6 MCQs اس کی ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو باقی ہے اس کے بھی ہمارے ساتھ اتنے MCQs ہوں گے۔ تو آپ نے پریپریشن نیکسٹ لیول کرنی ہے تاکہ SST جنرل کو کریک کر سکے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے سلائیڈ میں ٹاپک شیئر کیے تھے، ان ٹاپکس میں سب سے پہلا جو ہے پارٹ آف اسپیچ۔ تو سب سے پہلا جو MCQs ہے اس میں کیا کہتے ہیں، ورڈ پارٹ آف اسپیچ از دا ورڈ ٹالرنس ان دس سینٹینس۔ نیچے دیا گیا سینٹینس ہے، اس میں ہمارے ساتھ ٹالرنس کا کیا پارٹ آف اسپیچ ہے۔ ٹالرنس یہ ہے ہمارے ساتھ، ٹالرنس از دا ورچو وچ انیبلز اے پرسن ٹو فوربیئر۔ تو اگر آپ دیکھیں یہ ٹالرنس ہمارے ساتھ ایجیکٹیو نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ورب بھی نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ ایک ناؤن ہے، ایڈورب بھی نہیں ہے، تو اے ایک ناؤن ہے۔ کیا ہے یہاں پر میں نے اس کا جواب لکھا ہے، یہ ہمارے ساتھ ایک ناؤن ہے۔ اب دوسرا MCQs کیا ہے، in this sentence the life of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is a superb example of tolerance. What part of speech is superb؟ یہ superb لفظ جو ہے یہ ہمارے ساتھ کس پارٹ آف اسپیچ کے لیے یوز ہو چکا ہے، یہ کون سا پارٹ آف اسپیچ ہے؟ تو یہ ہے ہمارے ساتھ ایجیکٹیو۔ وائی؟ سپرب جو ہے یہ ہمارے ساتھ کوالیفائی کس کو کرتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ ہے ہمارے ساتھ ایجیکٹیو۔ اس کے بعد جو اگلا MCQ ہے 3rd نمبر MCQ، اس میں کیا کہتے ہیں، MCQs میں کہتے ہیں what part of speech is the word forgive in؟ یہ جو forgive ورڈ ہے یہ ہمارے ساتھ کس کون سا پارٹ آف اسپیچ ہے، that let forgive his enemies۔ یہ forgive جو ورڈ ہے اس کا پارٹ آف اسپیچ کیا ہے، تو یہ ہے ہمارے ساتھ ایک ورب، forgive معافی کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو دشمن تھے ان کو معاف کیا، تو یہ جو معافی ہے، یہ جو معاف کرنا ہے، یہ ہمارے ساتھ ایک ورب ہے۔ 4th نمبر MCQs میں کیا کہتے ہیں، in the phrase a very tough life، یہ ہمارے ساتھ ایک فریز ہے۔ word part of speech is tough، tough کا کیا پارٹ اسپیچ ہے، تو یہ ہے ہمارے ساتھ ایجیکٹیو، کیونکہ یہ جو ٹف ہے یہ ہمارے ساتھ ناؤن کو کوالیفائی کرتا ہے، جو بھی ورڈ ہمارے ساتھ ناؤن کو کوالیفائی کرتے ہیں اسے ہم ایجیکٹیو کہتے ہیں۔ 5 نمبر MCQs ہے identify the part of speech of calmly and with patience and calmness۔ تو یہ ہے ہمارے ساتھ ناؤن، یہ جو calmness ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں calmness، یہ ہمارے ساتھ ایک ناؤن ہے۔ کیا ہے؟ ایک ناؤن، ٹھیک ہے، یہ ہمارے ساتھ ایک ناؤن ہے۔ اب 6 نمبر MCQs جو ہے اس میں کیا کہتے ہیں، what is the part of speech of the preaching and while preaching in Islam in Mecca؟ یہ preaching کا کیا پارٹ آف اسپیچ ہے، تو یہ ہے ہمارے ساتھ ورب، کیونکہ یہ جو preaching ہے یہ مین ورب ہے۔ نبی علیہ السلام کیا کام کر رہی ہے، preaching کر رہی ہے، تبلیغ کر رہی ہے، تو یہ ہمارے ساتھ ایک ورب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارے ساتھ نیکسٹ پارٹ شروع ہو چکا ہے جس میں ہم سنونیم اور اینٹونیم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔
تو سینونیم اور انٹونیم میں کیا کہتے ہیں what is the synonym of the tolerance. ٹالرنس کا سینونیم کیا ہے، اس کا جو نیئرسٹ میننگ ہے، یا اس طرح بھی آ سکتے ہیں نیئرسٹ ان میننگ. نیئرسٹ ان میننگ اگر آپ کو انسیکیوز یہ اس طرح آ جائے تو یہ بھی اس کا میننگ ہے کہ ہم سے سینونیم پوچھتے ہیں. اگر کہہ دے کہ اپوزٹ اٹ میننگ تو اپوزٹ مطلب ہے ہمارے ساتھ اینٹونیم. ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. یہ جو ٹالرنس ہے اس کا سینونیم کیا ہے، تو اس کا سینونیم پیشنس ہے. ٹالرنس برداشت کو کہتے ہیں، پیشنس بھی برداشت کو کہتے ہیں. اب کہتے ہیں چوز دا اینٹونیم آف دا فرگیونیس. فرگیونیس کا جو اینٹونیم ہے وہ کیا ہے؟ فرگیونیس معافی کو کہتے ہیں، تو ہیٹریڈ یہ ہمارے ساتھ اس کا اینٹونیم ہے. ٹھیک ہے، تھرڈ نمبر ایم سی کیوز ہے which word is the synonym of scarcity. the scarcity کا جو یہ جو نیچے دی گئی ہے اس میں scarcity کا سینونیم کیا ہے؟ تو یہ ہے ہمارے ساتھ شارٹیج. یہ جو scarcity ہے یہ ہمارے ساتھ قلت کو کہتے ہیں، کسی چیز کی کمی کو، تو یہ شارٹیج اس کا کریکٹ سینونیم ہے. اب اس سینونیم اور اینٹونیم میں جو 4 نمبر ایم سی کیو ہے وہ ہے the antonym of calm is. کام جو ہے یہ خاموش بندی کو کہتے ہیں، اس کا اینٹونیم کیا ہے؟ تو یہ ہمارے ساتھ ریج. یہ ہمارے ساتھ اس کا اینٹونیم ہے. ٹھیک ہے، what is the synonym of ostracize. ostracize جو ہے جس کو ہم جلاوطن کرتے ہیں، اس کا سینونیم کیا ہے؟ تو یہ ہے excluded. excluded کسی کو نکالنا. ٹھیک ہے، choose the antonym of tough in the phrase tough life. یہ جو tough ہے اس کا سینونیم اینٹونیم نکالے جو ٹف لائف ہے. اس میں جو ٹف ہمارے ساتھ ہارڈ کو کہتے ہیں، تو یہاں پر سمپل جو ہے اس میں تو ہمارے ساتھ اتنی مشقت نہیں ہوتی، یہ ہمارے ساتھ ایک اینٹونیم ہے اس کا. اب جو تھرڈ ٹاپک ہے ناؤن ٹائپس کے حوالے سے، یہ ہمارے ساتھ تھرڈ ٹاپک ہے. اس میں کہتے ہیں in the phrase of the life of Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم the word life is. یہ جو فریز ہے the life of Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو لائف ہے یہ کیا چیز ہے، کون سا ناؤن ہے؟ ناؤن کی جو ٹائپس ہے، تو اس میں یہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. کیا ہے؟ ایبسٹریکٹ ناؤن. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں انسیکیوز نمبر 2 میں the name of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is an example of a. تو یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ کس ناؤن کا ایگزامپل ہے؟ تو ہمارے ساتھ ایک پراپر ناؤن ہے. یہ تو ایزی تھا. اب اس کے بعد جو ہے آئیڈینٹیفائی دا ایبسٹریکٹ ناؤن اینڈ دا فریز. یہ جو فریز دیے گئے ہیں اس میں ہمارے ساتھ ایبسٹریکٹ جو ناؤن ہے وہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں. forgiveness, patience and compassion. تو یہ جو اس کا جواب ہے یہ ہمارے ساتھ کمپیشن جو ہے یہ ہے ہمارے ساتھ اس کا کریکٹ آنسر. یہ ہمارے ساتھ اس میں ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر جو نیچے دی گئی ہے وہ آپشنز رانگ ہے، لیکن forgiveness, patience, compassion یہ تینوں ہمارے ساتھ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. ٹھیک ہے، آنسر اس پیج پر تھا یہ compassion. ٹھیک ہے، اب اس سے آگے بڑھتے ہیں 4 نمبر انسیکیوز کی طرف. 4 نمبر انسیکیوز میں کہتے ہیں in the holy Quran is a dish. ہولی قرآن میں ہمارے ساتھ قرآن کون سا ناؤن ہے؟ تو یہ ہمارے ساتھ پراپر ناؤن. یہ تو obvious تھا، ایزی بھی تھا. what kind of noun is valley in the live in a valley. تو یہ ہمارے ساتھ ایک کامن ناؤن. یہاں پر آرٹیکل اے استعمال ہو چکا ہے، آرٹیکل دی اگر استعمال ہوتا تو یہ ہمارے ساتھ ایک پراپر ناؤن ہوتا. اب 6 نمبر انسیکیوز جو ہے the world universe in unto the whole mankind and universe is. تو یہ ہمارے ساتھ ایک کامن ناؤن. ٹھیک ہے، اب جو ہمارا 4 نمبر ٹاپک ہے وہ شروع ہو رہا ہے، وہ ہے ہمارے ساتھ فریز ٹائپس. جو فریز کے ٹائپس ہے وہ ہم نے اس لیکچر میں جاننی ہے. in the phrase with patience and calmness, what type of phrase is this. یہ جو with patience and calmness ہے یہ کون سا والا فریز ہے؟ تو یہ ہمارے ساتھ ایک پریپوزیشنل فریز ہے، کیونکہ اس میں جو ہے ہمارے ساتھ پریپوزیشن with آ چکا ہے، تو یہ ہمارے ساتھ ایک پریپوزیشنل فریز ہے. اب دوسرا جو انسیکیوز ہے اس میں کیا کہتے ہیں a very tough life is an example of. یہ جو ٹف لائف ہے یہ ہمارے ساتھ کس چیز کا ایگزامپل ہے؟ تو یہ ہے ایک ناؤن فریز. ہمارے ساتھ لائف کی بات ہو رہی ہے، لائف ناؤن ہے، تو جو فریز ہمارے ساتھ ناؤن کی طرح فنکشن کرتا ہے اسے ہم ناؤن
پریز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ناؤن پریز اس کا کریکٹ آنسر ہے. اب تھرڈ نمبر جو انسیکیوز ہے اس میں کیا کہتے ہیں, آئیڈینٹیفائی دا ورب فریز ان دس سینٹینس ریمین کام اینڈ ٹالرنٹ. یہ جو سینٹینس دیا گیا ہے اس میں ورب فریز آپ معلوم کریں. تو ایک پارٹ یہاں پر ہے اور ایک پارٹ یہاں پر ہے. تو اس میں جو ریمینڈ کام اینڈ ٹالرنٹ یہ ہمارے ساتھ ایک ورب فریز ہے. ورب فریز جو ہے یہ ہمارے ساتھ ورب کی طرح فنکشن کرتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں ریمین کام اینڈ ٹالرنٹ, یہ بندہ جو ہے یہ کام اینڈ ٹالرنٹ رہتا ہے. یہ اس کی اسٹیٹ ہمیں بتا رہی کہ کس طرح رہتا ہے, اس کی اسٹیٹ آف بینگ بتا رہی تھی ہمارے ساتھ ایک ورب فریز ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد جو ہے دا فریز بائی ٹالرنس از آ, یہ جو بائی ٹالرنس ہے یہ ہمارے ساتھ بھی ایک پریپوزیشن فریز ہے کیونکہ اس میں ہمارے ساتھ پریپوزیشن بائی آ چکا ہے. اب 5 نمبر MCQs ہے اس میں کیا کہتے ہیں, ٹرولی ہی از این ایپیٹم آف ٹالرنس. یقیناً وہ ایک برداشت کا ایک نمونہ تھے. یہ جو which type of noun phrase, which part is a noun phrase, اس میں ہمارے ساتھ noun phrase کون سا والا پارٹ ہے, تو اس میں جو ہے an epitome of tolerance, یہ جو نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے, an epitome of tolerance کون ہمارے ساتھ برداشت کے نمونہ تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو یہ ہمارے ساتھ ایک ناؤن کی طرح فنکشن کرتا ہے ایز اے آبجیکٹ. تو یہ ہمارے ساتھ ایک ناؤن پریز ہے. ٹھیک ہے, اب آگے کہتے ہیں in the sentence while preaching Islam in Makkah the phrase is a dash. تو یہ پریز ہمارے ساتھ کون سا والا ہے, while preaching in Makkah the phrase is a. تو یہ اس کا جواب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کا جو آنسر ہے وہ ہے ہمارے ساتھ ایڈوربیل پریز. ایڈوربیل پریز کس طرح ہے, تو آپ اسکرین پر یہ دیکھ سکتے ہیں, in the sentence while preaching Islam in Makkah. تو یہ while استعمال ہو چکا ہے. while ہمارے ساتھ اس preaching کو کوالیفائی کرتا ہے. تو while preaching Islam in Makkah, تو یہ ہمارے ساتھ اس طرح ایڈوربیل پریز ہوتا ہے. ایڈورب جو ہوتا ہے وہ ایک ورب کو کوالیفائی کرتا ہے, ایڈورب کو کوالیفائی کرتا ہے یا ایک ایڈجیکٹو کو. آپ کہتے ہیں 5 نمبر جو لاسٹ پارٹ ہے اس میں کیا کہتے ہیں, what does the word ostracize mean in the sentence the Quraysh ostracized him and his family. اس ostracize کا میننگ کیا ہے, تو میں نے پہلے آپ سے کہا تھا rejected or excluded. تو یہ جو میننگ ہوتا ہے اسے ہم سنونم بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, 2 نمبر ہے what is the meaning of epitome. epitome کا میننگ کیا ہے, تو جو ایپیٹم ہے اس کا میننگ اس سینٹنس میں he is an epitome of tolerance. ایپیٹم کا معنی ہے ایگزامپل. تو یہ بھی ایپیٹم کا جو سینونم بھی ہے. اگر آپ سے پوچھے کہ ایپیٹم کا سینونم کیا ہے تو آپ ایگزامپل کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, 3 نمبر MCQs ہے اس لسٹ میں, وہ اس ٹاپک میں وہ ہے ہمارے ساتھ what is the meaning of the word scarcity. scarcity کا میننگ کیا ہے, the word scarcity of there was scarcity of food and water. یہ scarcity جو ہے, یہ scarcity جو ہے اس کا میننگ کیا ہے, تو یہ ہمارے ساتھ لیک اور شارٹیج. میں نے آپ کو سینونم میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ شارٹیج ہم scarcity کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, 4 نمبر MCQ ہے what does the word calmness refer to in context. یہ جو calmness ہے اس کی یہ کس چیز کو ریفرنس دیتا ہے, action with patience and calmness. تو یہاں پر کہتے ہیں stillness and peace. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی کہ آپ کیسے تھے, امن پسند تھے, وہ کول مائنڈڈ تھے. تو یہ calmness اس کی طرف ریفرنس کرتا ہے. 5 نمبر what does forbear mean and the phrase enables a person to forbear. اس میں ہمارے ساتھ یہ جو forbear ہے یہ کیا ہمیں اس پھریز میں کیا ہمیں بتاتا ہے, اس کا یعنی میننگ کیا ہے. یہاں پر مین اینڈ دا پھریز, مین ہم میننگ کو کہتے ہیں. تو endure patiently, endure patiently, کسی کو معاف کرنا, یہ ہمارے ساتھ ایک اس کا میننگ ہے. اب 6 نمبر MCQs میں کیا کہتے ہیں what is meant by tough and a tough life.
اس ٹف میں ہمارے ساتھ ٹف لائف میں جو ٹف ورڈ استعمال ہو چکا ہے، اس ٹف لائف کا کیا میننگ ہے، اس ٹف لائف کا کیا میننگ ہے. تو یہ ہمارے ساتھ اگلی پیج پر اس کا آنسر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ایزی، ڈیفیکلٹ، پلیزنٹ. تو ڈیفیکلٹ یہ ہمارے ساتھ اس کا ایگزیکٹ میننگ ہے. ٹف کے معنی کیا ہے؟ ڈیفیکلٹ. ٹف سخت کو کہتے ہیں. تو یہ جو لائف ہوتی ہے ہمارے ساتھ مشکل ہوتی ہے، تو ڈیفیکلٹ ہمارے ساتھ اس کا کریکٹ meaning ہے. Thank you so much for watching this video and stay blessed and be prepared for your exams.